اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 رکو نمبر 39 آیت نمبر 282 اینڈ 283 دو ہی آیات پر مشتمل ہے یہ رکو. انشاءاللہ ہم بگن کرتے ہیں. اچھا، آج جو ہم رکو ڈیل کرنے والے ہیں وہ ہے قرض کے متعلق. ٹھیک ہے، قرض، دین، جس کو عربی زبان میں دین کہا جاتا ہے قرض کو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں پورا کہ قرض دینے کا کیا طریقہ ہوگا وہ اس آیت میں مینشن کیا ہے. اور یہ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے، سب سے بڑی آیت یہی آیت دین ہے، آیت نمبر 282. اگر اسے لانگیسٹ آیت دیکھا جائے قرآن کریم کی تو یہی آیت ہے، آیت نمبر 282. اور اس کو آیت دین کہا جاتا ہے، یعنی قرض کے ریلیٹڈ جو آیت مینشن کی گئی ہے اسے آیت دین کے طور پر ہم اس کو پکار سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود سے روک دیا، سود کو حرام قرار دے دیا کہ سود جو بھی لے گا تو اللہ اور اس کے رسول سے اس کی کیا ہے، جنگ. لیکن اب دیکھیں وہ معاملہ ایسا ہے کہ مطلب ہر انسان اس کیپیسٹی پر نہیں ہوتا کہ وہ صدقات کرے، ہے نا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مال کی تقسیم ہے وہ سب کے لیے ڈفرینٹ ہے. کسی کو زیادہ عطا کیا ہے تو وہ صدقات کر سکتا ہے، وہ خرچ کر سکتا ہے، وہ دوسروں کو قرض دے سکتا ہے. لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہے جو ضرورت مندوں کا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جب قرض لے تو کیونکہ قرض لینے کا یہ ناگزیر سی بات ہے کہ ایک شخص ہے، اگر اس کی کوئی ضروریات آ جاتی ہیں اور پھر اس کو قرض لینا پڑ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود سے تو روک دیا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد کچھ خرابی پیدا نہ ہو جائے، یعنی کہ جب ہم کسی کو قرض دیں اور لینے والا جب قرض لے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں پوری گائیڈ لائنز بتائی ہیں کہ قرض دیتے وقت کن باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قرض دینا ہے اور لینے والا کن باتوں کو مطلب اس چیز پر فوکس کرے اور قرض لے. ٹھیک ہے، کیونکہ قرض دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرض لیا ہے، رائٹ. تو مطلب قرض لینا کوئی غلط بات نہیں ہے، اس کے اوپر جو منافع ہے جیسے کہ سود یوزلی اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، لینے اور دینے کو منع نہیں کیا گیا ہے. کیونکہ قرض حسنہ جو دوسروں کو قرض دیتے ہیں تو ان کے لیے تو بڑے سارے اجر بھی بتائے ہوئے ہیں. اور پھر ان کو جو ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی کسی کو موقع دے دے، موقع فراہم کر دے، مہلت دے دے تاکہ وہ آسانی تک، جب تک وہ اپنی تنگی سے باہر نہ نکل آئے اور پھر وہ آسانی میں پہنچ جائے کہ وہ قرض اپنا چکا سکے، تب تک اللہ رب العزت اس کو صدقات کا بھی ثواب دیتے ہیں. تو قرض دینا ایک مطلب باعث نیک عمل ہے، یعنی کہ اس سے نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں. اور قرض دینے والا بھی اگر اس کے جو ifs and buts ہے اس کو فالو کرے، پراپرلی اس کو ادا کرے تو قرض لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہاں پر اس کی گائیڈ لائنز بتائی گئی ہیں. انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 282. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. اب یہاں پر پہلا لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پر ایمان والوں سے مخاطب ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پکار رہے ہیں یا ایھا. یا ایھا حرف ندا ہے، حرف ندا یعنی کہ ووکیٹو پارٹیکل ہے. یا ایھا، یا تین چیزیں جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، یا ایھا، یا ایھا اینڈ یا ایتھا. یہ تینوں کیا ہے، حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور یا ان تینوں کا مطلب ہوتا ہے اے. ٹھیک ہے، اے اللہ، ہم جیسے کہتے ہیں یا اللہ، اسی طرح سے اے کا ترجمہ ہوگا اس میں. الذین اس میں موصول ہے، ریلیٹو پروناؤن ہے. الذین کا ترجمہ ہوتا ہے وہ جو، اے وہ لوگ جو. آمنو، حمزہ، میم، نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں. آمنا ایمان سے بنا ہے، اور واو الف ہمیشہ پلورل کو یعنی کہ جمع کو انڈیکیٹ کرتا ہے. تو یہاں پر واو الف سے ترجمہ ہم سب کا ترجمہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پلورل ہے، جمع ہے. اور امنا ایمان لائے، وہ سب جو ایمان لائے. اے الذین وہ لوگ جو، واو الف وہ سب، آمنو جو ایمان لائے.
اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے، یا اے ایمان والو. اگر یا ایھا الذین آمنو کو ایک ساتھ ہم ٹرانسلیٹ کریں تو اے ایمان والو. اذا، اذا جب، یہ یہاں پر ظرف زمان ہے، وہ ظرف زمان ٹائم ایڈورب ہے، یعنی وقت بتا رہا ہے نا، جب تب. تو اذا یعنی جب، اذا کا ترجمہ ہوگا جب. تداینتم، تداینتم. اب یہاں پر دیکھیں اس کے روٹ لیٹر ہیں دال یا نون. دال یا نون دین، دین کہا جاتا ہے قرض، قرض کو. ٹھیک ہے، تداینتم میں دین لفظ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قرض یعنی ڈیٹ. اب یہ جو شروع ہو رہا ہے، تا سے شروع ہو رہا ہے، یہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع ہمیشہ یتان میں سے کسی نہ کسی ایک لیٹر سے شروع ہوتے ہیں. یتان، یا کا مطلب ہوگا وہ، تا کا مطلب ہوگا، یا کا مطلب وہ، تا کا مطلب تم، یا پھر وہ. الف کا مطلب ہوتا ہے میں، اور نون کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر ہم. ٹھیک ہے، جب ہم لوگ فعل مضارع دیکھیں گے تبھی یہ چار لیٹر کے اس طرح سے میننگ ہوں گے. یعنی فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس کو کہا جاتا ہے، حال اور مستقبل کے کمبینیشن کو، پریزنٹ اور فیوچر کا کمبینیشن. تا تم، دا یال دال یا نون، یہ اس کے روٹ لیٹرز ہو گئے. اور یہ جو الف آ رہا ہے یہاں پر، یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے داین، تداین میں، کہ کسی چیز کا باہم ہونا. باہم یعنی میوچوالٹی ہونا، کہ دو لوگوں کے بیچ میں، دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے بیچ میں قرض لین دین. ٹھیک ہے، تو تا داینا یعنی کہ آپس میں قرض لو دو. ٹھیک ہے، آپس میں مطلب ایک دوسرے سے لین دین کرو. تداین تم یعنی لین دین کرو. ٹھیک ہے، تا تم، دال یا نون قرض یا پھر لین دین، الف آپس میں، تم آپس میں ایک دوسرے سے. تم تو یہاں پر لکھا ہوا ہے تم یعنی تم. تداینا تم سب آپس میں ایک دوسرے سے کیا کر رہے ہو؟ لین دین کر رہے ہو. تم سب. بدینن، بی سے حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے. اور سوری آئی ایم سو سوری، یہاں پر یہ جو ہے یہ فعل مضارع نہیں ہے. یہ جو تم ہے، اس تم کا ترجمہ تم ہوگا. اور تداینا از اٹ سیلف اے کمپلیٹ ورڈ. یہاں پر تا جو ہے اٹس اے پارٹ آف دین. ٹھیک ہے، تو یہ جو تا ہے یہ فعل مضارع کا تا نہیں ہے، یہ فعل ماضی ہے. آئی ایم سو سوری، یہاں پر یہ فعل ماضی ہے اور یہ تا اسی کا حصہ ہے. یہ جو تم ہے اس سے پتا چل رہا ہے یہ تمہاری آپس میں جب تم کرو. ٹھیک ہے، تداینا مطلب تم سب، تم یعنی تم، دال یا نون لین دین، اور الف سے پتا چل رہا ہے کہ آپس میں، جب تم آپس میں لین دین کرو. دیکھیں ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا قتلا اور قاتلا. قتلا کا مطلب تھا قتل کرنا، اور قاتلا کا مطلب تھا آپس میں لڑنا. ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے جنگ کرنا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے دین کا مطلب ہوگا قرض، اور تداینا کا مطلب ہوگا دال کے بعد الف جو آ رہا ہے اس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا آپس میں لین دین کرنا. ٹھیک ہے، تداینا لین دین کرو تم سب. بدین، بی ساتھ، ود، اور یہاں پر یہ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. اور حرف جر یہ جو بی ہے اس کے ترجمے بہت سارے ہوتے ہیں. جیسی ہماری اردو لینگویج میں وہ سینٹنس پراپر بنے گا اس حساب سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے، بی ساتھ، ود، دینن دال یا نون اس کے روٹ لیٹرز ہے. دینن یعنی کہ قرض، قرض کے لین دین کرو.